افطار کی یہ نشریات افطار کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں. خاص موضوع ہوتا ہے، علم کی بات ہوتی ہے، سیکھنے کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع ہے گدا گری. یہ گدا گاڑی نہیں ہے، گدا گری. فقیر جو مانگتے ہیں، پیشہ ور فقیر. اور یہ پورا ایک پروفیشن بن چکا ہے. بچوں کو صبح چھوڑا جاتا ہے بس اسٹاپ پر یا سگنلس پر، اور پھر شام کو ان کو لے جاتے ہیں. بیچ میں کھانا بھی سرو ہوتا ہے، اور پھر ان پیسوں میں سے تقسیم کاری ہوتی ہے. ان کو کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس گاڑی میں جانا ہے، کہاں کس کی ڈیوٹی ہے. باقاعدہ ایک مافیا ہے جو مانگنے کے لیے یہ سارا کا سارا کام کرتا ہے. اس میں معذور بنتے بھی ہیں، بنائے جاتے ہیں. اس میں بوڑھے بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. اس میں آپ کا گیٹ اپ چینج ہوتا ہے. آپ سے مراد یہ کہ جن کو یہ کام کرنا ہے ان کا گیٹ اپ چینج کیا جاتا ہے. اور پھر الفاظ سکھائے جاتے ہیں، جملے سکھائے جاتے ہیں، مانگنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کس طرح سے مانگنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے کا سارا جو پورا ایک شعبہ بن چکا ہے، ایک مافیا بن چکا ہے. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس سے متعلق علماء کرام کیا فرماتے ہیں، اور حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں اس میں اس پر بھی کریں گے. آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ باقاعدہ ایک شعبہ بن گیا، ایک مافیا بن گئی. اور اس میں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر معذور بنایا جاتا ہے. جملے سکھائے جاتے ہیں، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تیز مانگنا ہے. اب تو اسپیکر آ گئے، میگا فون آ گئے، ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے، نعت ساتھ لگی ہوئی ہے، پھر نعت بند ہوتی ہے، پھر آواز آتی ہے اللہ کے نام پہ دے دو. عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو بڑے شہروں کی طرف، گاؤں سے بڑے شہروں کی طرف فقیروں کا ایک لشکر جرار جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں خاندان کے خاندان ہوتے ہیں، اس میں ہاتھ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لولے ٹھوٹے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کشکول کلر کلر کے نظر آتے ہیں، گلے میں تسبیح ہوتی ہے، ٹیپ ریکارڈ ساتھ، جیسے سیزن آیا ہوا ہے. یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہ رزق حلال جو کمانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا کسب حلال کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ کے محنت کرنے کے جو کام ہے ان کو چھوڑ کے ہم آگے، یا ہمارے ہاں کچھ لوگ آگے اس کام میں. سب سے پہلے یہ بتائیں کسب معاش کی کیا فضیلت ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس طرح کی کمائی کے ذریعوں سے کس طرح سے دور جانا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسان کی بہت ساری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. چونکہ انسان ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں کھانا پینا، اور اسی طرح رہائش کے لیے مکان، اور اسی طرح پہننے کے لیے کپڑا وغیرہ چاہے. تو ظاہر ہے زندگی کے بہت سارے مخارج ہیں، لیکن ان مخارج کو پورا کرنے کا ایک نظام پورا اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ انسان خود محنت کرے، کوشش کرے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین کے اوپر تشریف لائے تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے. کھیتی باڑی کے ذریعے سے آپ یہ کام انجام دیتے تھے. اور انسانی زندگی اسی طرح جب آگے بڑھتی چلی گئی، ان کی ضروریات جب بڑھتی چلی گئی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں روایات کے اندر جو ملتا ہے وہ باقاعدہ کام انجام دیتے تھے، خود محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، یعنی درزی کا پیشہ جو ہے انہوں نے اپنایا تھا. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ مطلب لوہے وغیرہ کا وہ کام وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دیکھ لیں تو بیڑ بکریاں چراتے تھے. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت بھی انجام دیا، اور اسی طرح بیڑ بکریوں کے چرانے کا کام بھی آپ نے انجام دیا. تو اسلامی پوری تاریخ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ جو ہے وہ محنت اور مزدوری اور اسی طرح کسب حلال طریقے سے جو ہے وہ کمانے کے اوپر ہے. کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر انہوں نے بوجھ نہیں بنایا. اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کا سہارا لے لیں اور اس کے بوجھ بن جائیں. ظاہر ہے اس کی بھی بہت ساری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو کسی اور کے اوپر تکیہ کر لینا یہ درست نہیں ہے. روایات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو روایات کے اندر بھی ہے کہ القاسب حبیب اللہ. ٹھیک ہے، کہ جو محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ رب العزت کا حبیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. یعنی اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دوست قرار پائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے روایت کے اندر جو ہے کاسب کو جو ہے حبیب اللہ کہا گیا ہے. اور جو کسب حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے
اس کا ایک ایک نکلنا جو ہے قدم جو ہے وہ کیا ہے ثواب اور عبادت میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خود رازق ہے, انسان اس کے اوپر اگر بھروسہ کر کے کام اگر سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو جو ہے وہ بھوک سے مرنے نہیں دے گا. وہ رزق کا اہتمام وہ خود فرماتا ہے. معاشرے کے اندر کبھی کبھی یہ ناانصافیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا, تو وہ ناانصافیوں کا سبب ہم لوگ خود ہیں. ہم خود ایک دوسرے کا حق چھین لیتے ہیں, ایک دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں, ایک دوسرے کے حصے کے اوپر ڈھاکہ ڈال دیتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بعض لوگ محروم رہ جاتے ہیں. حالانکہ ہماری جو نوٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت, جی, اور اسی نوٹ کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جی حضرت کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ کہتا ہوں کہ گدا گری پہ فوکس کریں. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. آج کا جو موضوع ہے بڑا دل دکھانے والا ہے. حقیقت یہ ہے, سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گداگر بن کیوں جاتے ہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے, آپ دیکھیں کچھ آپ کو ابھی رمضان شریف ہے یا ایسے خاص ایونٹس ہوتے ہیں جیسے بقرعید آتی ہے, آپ کو ڈاکو ملیں گے, ڈاکو جگہ جگہ ڈاکو, ہاں, جو لوٹ رہے ہوں گے. ڈاکو کا سیزن, ڈاکوؤں کا سیزن کے لیں آپ اس کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نوجوان ڈاکو کیوں بن جاتا ہے, چور ڈکیت کیوں بن جاتا ہے, بھکاری کیوں بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش سمجھا ہے. ذریعہ معاش الگ چیز ہے, تعلیم الگ چیز ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بندے کو وہ نکھار دے, غلط اور صحیح میں فرق کرنا سکھائے, یہ تعلیم ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں روٹی پکا رہی ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ کبھی چمٹا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی روٹی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, چونکہ اس کو علم نہیں ہے اس لیے وہ پکڑ رہا ہے. ماں اس کو چماٹ لگاتی ہے, ڈانٹتی ہے, روکتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے. تو یہ جو علم ہے نا, یہ آپ کو غلط راستے پہ جانے سے روکتا ہے. صحیح. تو گداگری ہو, ڈکیتی ہو, کو بھی ہو, غلط راستے ہیں. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے, میں نے جگہ جگہ پینرز بنائے کہ آپ یہ ڈپلومہ کر لیں, برا نہیں ہے, پیسہ کمانا فی نفسی برا نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کام کرتے رہے, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے, تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی دعاؤں سے عبد الرحمن بن عوف کو اتنا نوازا تھا کہ آج سونا کیا 3 لاکھ پلس چل رہا ہے تقریباً نا. تو آپ اندازہ لگائیے سن 2025 میں 3 لاکھ پلس ہے سونا. تو ہم سونے کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ چمٹی سے اٹھاتے ہیں سونے کو, ٹھیک ہے, چمٹی ہوتی ہے باریک سی, اور اس سے اٹھا کے وہ تولتا ہے یا رکھتا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وصال مبارک ہوا تو آپ کا جو سونا تھا جو آپ نے ترکے میں چھوڑا وہ بیلچوں اور پھاوڑوں سے تولا جا رہا تھا. اچھا. اور اٹھانے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. تو اب اندازہ ہے فی نفسی پیسہ برا نہیں ہے, نہ پیسہ کمانا برا ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ تعلیم جو ہے آپ کو پیسہ کما کر دے گی. اچھا اکثر لوگ ہوتے ہیں ڈاکو مارے جاتے ہیں, یہ گریجویٹ تھا بھائی, یہ پروفیسر تھا, یہ پڑھا لکھا تھا, بٹ ڈاکو کیوں بن گیا, چور کیوں بن گیا, فقیر کیوں بن گیا؟ کہاں, اس لیے کہ وہ جو ہے نا کیا کرے, نوکری نہیں مل رہی ہے. تو آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کی تھی کہ آپ کو نوکری ملے. صحیح. پیسہ آپ نے دیکھیں, تاریخ انسانی ہے یہ, اور اس وقت جتنے جو بڑے بڑے بزنس مین جو بلینرز ہیں آپ دیکھیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں, کوئی میٹرک کیا ہوا ہے, کسی 5 کلاسیں پڑھی ہیں. تو پیسے سے تعلق نہیں ہے تعلیم کا. تعلیم تو ہم کو نکھارتی ہے, صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے. جو یہ فقیر بن جاتے ہیں اصل میں تعلیم کی کمی ہے, اور اس سے بھی بڑی زیادہ کمی میں ہی کہ وہ تو خیر ہوتی ہی جاہل قوم ہے. جیسا آپ نے کہا انٹرو میں کہ وہ تربیت دی جاتی ہے کہ اچھا ان کو اسی تربیت دی جاتی ہے حضرت کہ یہ جب مولوی صاحب کے پاس آئیں گے نا اس کو بولیں گے تجھے اللہ مدینہ دکھائے, ٹھیک ہے. جب نوجوان لڑکے لڑکیوں دیکھیں گے بولیں گے اللہ تیری پسند کی شادی کروا دے, یا بولیں گے اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے, جوڑی شادی بھائی بہن بیٹھے ہو تو بھی وہ گاڑی کے اندر. اچھا پھر آ کر گاڑی کے اندر ایسے حق کے ساتھ وہ زور سے شیشہ بجاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے دھن میں بیٹھا ہوتا ہے سگنل پر تو چونک جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. اچھا ان کی بدماشی اس عروج پر ہوتی ہے حضرت کہ آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, یہ پیچھے پڑ جاتے بری طرح. اچھا وہ ایک گداگری کی وہ بھی قسم آ گئی کہ گاڑی کے شیشے پہ چڑھ جائیں گے صفائی کرنے کے لیے. ہاں اب یہ اور بتا دیا صفائی کی ہے یار 10 روپے, وہ صفائی نہیں کر رہا, وہ ہمارا شیشہ مزید گندا کر رہا ہے. اچھا یہ بیچارے یہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بیچارے مستحق ہوتے ہیں. صحیح بات تو یہ مستحق ہوتے ہیں, لیکن یہ پیسہ جو آپ ان کو دیتے ہیں نا یہ ان تک نہیں پہنچتا ہے, یہ وہ مافیاز تک پہنچتا ہے. تو آپ یا تو کوئی کھانے کی ایسی چیزیں ان کو دے دیں جو یہ خود کھا لیں, ان کو پیسہ نہیں دیں, کیونکہ یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اسی طرح ایک تعداد ہے جو آپ کو مزاروں کے باہر ملے گی, مسجدوں کے باہر ملے گی. مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے
और टूटे फूटे अंदाज में हाथ कपकपाते हुए 2-4 फाइल लेके खड़े होंगे, ये मेरे अम्मी का ऑपरेशन होने वाला है और ये मैं बड़ा परेशान नमाज हूं। सही पढ़ी थी? मेरी अम्मी का ऑपरेशन होने वाला है, मेरी बीवी का ऑपरेशन, मेरे घर में खाना नहीं है। यकीन मानिए हुजूर, मुझे कोई तकरीबन 32 साल हो गए इमामत की फील्ड से, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ें पढ़ाते हुए। मैंने बाज़ लोगों को पकड़ा, उनको रोका कि चलो ठीक है हम यार आपकी मदद करते हैं, चूँकि मेरा भी एक वेलफेयर से ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा चलो आपकी मदद करते हैं कुछ। जब तफ्तीश की गई तो वो बिल्कुल फ्रॉड थे, धोखेबाज थे। आप देखिए सफ़ेद पोश है ना, सफ़ेद पोश आदमी कभी भी खड़े होकर, चाहे वो भूखा मर रहा होगा, वो कभी आगे हाथ नहीं फैलाएगा, अपने आप को ज़ाहिर अपने नहीं आप को जलील नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखिए जितने खड़े होते हैं ना, ये सारे क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। इनको आप पाल रहे हैं खुदा के लिए, मस्जिद में खड़े होने लोगों को पैसा नहीं दे। आप ये मत सोचें कि यार हम तो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, आप अल्लाह की राह में नहीं दे रहे हैं, ये इन बदमाशों को और गुंडों को पाल रहे हैं। आपको देना है, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, आपको देना है तो ये जो आपका वॉचमैन है, ये जो आपकी इस गाड़ी की सफाई करता है, ये आपको जो ड्राइवर है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसी तरह आप ये देखें जो ये पेट्रोल पंप्स के ऊपर लड़के काम कर रहे होते हैं, ये अपने बीवी बच्चों का, घर वालों को पेट पालना, इसका इलाज, इनका हाथ बटा इनको आप मोहब्बत से 100 रुपये रख दें, ज़कात की ना दें, आप सत्ते की नीयत से दे दें, सदका नाफिला की नीयत से, ताकि इनकी एक हेल्प भी हो। और ये आपके, और इसी तरह आप जब नाई के पास जाते हैं तो नाई के पास जो लड़के काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, मुझे सफेद पोश होते हैं, तो याद है इनको दें आप, इससे पहले कि वो आपको कैंची मार दे उसको पैसे दे दे भाई। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि माशरे पे और समाज पे क्या नुकसान आते हैं गदागरी के? देखें, गदागरी के बहुत सारे नुकसान इस वक्त चल रहे हैं। बाज़ लोग इनकी देखा देखी सहल पसंदी का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को हम देखते हैं कि बाज़ ख़ानदानों के अंदर ऐसे ना कि बड़े लोग जब गदागरी का पेशा अपनाते हैं, बाकायदा उन्होंने पेशा बनाया हुआ, उनका पेशा है, तो उनके बच्चे भी जो है उसी राह के ऊपर चल पड़ते हैं। उनके अंदर भी काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि सड़कों के ऊपर मिसाल हुई ना कि वहाँ पर आप अगर देखें तो उस एक आदमी जो है अगर यहाँ पर अगर भीख मांग रहा है तो उसके बच्चे भी जो है अतराफ में सड़कों के किनारों पर, चौक चौराहों के ऊपर जो भीख मांग रहे होंगे। यानी वो पूरे मुआशरे के अंदर गदागरों की पूरी एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं और मुआशरे के अंदर वो भेज रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, आजकल तो मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं ना कि ख़ासकर गदागरी हमारे मुआशरे के अंदर इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं उम्रे पे और वहाँ जाकर मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में जो है गदागरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। यानी हमारे मुल्क का बदकिस्मती है और बदनामी है कि सऊदी अरब में जितने लोगों को भीख मांगने पे अरेस्ट किया गया, उनमें सबसे बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानी भाइयों की थी। इस पे तालियां बजाएं, आंसू आए, रोएं, हंसें, कहके लगाएं, अफसोस करें, सर पीटे, क्या करें? जी, ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, बाकी इलाकों के अंदर भी ऐसा है। जो लोग यहाँ से दुबई वगैरह की कुछ वीडियोस भी आती हैं कि वहाँ पर भी मजदूरी के नाम पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पर भी जो मांगना शुरू कर देते हैं। इनकी वजह से अच्छे लोगों के वीज़े बंद हो गए। जी, मुहर्रम उल हराम में और अरबईन के अय्याम में इराक में ज़ियारतों पे चले जाते हैं और वहाँ पे अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा मांगने वाले जो पाकिस्तान से चले जाते हैं। तो सारी तारीख पता होती है, पाक सरजमीन पे खड़े हो, इमाम हुसैन की सरजमीन है, हज़रत अब्बास का वास्ता, इन्होंने जो मशकीज़ा उठाया था उसका वास्ता। जी ऐसा, यानी कौन सी तारीख पे पूरा डायलॉग याद होता है, मांगना है, कौन सी तारीख पे कहाँ जाकर मांगने, ये सारी चीज़ें उनको याद होती हैं। और जुमे के दिन उनको मालूम है कि आज जुमे का दिन है और आज ईद का दिन है, आज ईद उल अज़हा का दिन है, वो ठीक टाइम पर जो वहाँ पर पहुँचे हुए होंगे। मसाजिद के अंदर चौराहे, पाकिस्तान में तो कता कलमे की मदद, चौराहे जो है ना उनकी बाइंग सेलिंग हो रही होती है कि ये चौक जो है ये मैंने महीने के इतने पर फलां से खरीदा है, इसलिए तुम यहाँ नहीं आ सकते। और ख्वाजा सरा भी यही काम कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, नौजवान भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं, कुछ कपल्स आ जाते हैं। अब तो आजकल कपल्स आ जाते हैं, बच्चा होता है साथ और एक शौहर और एक बीवी साथ होती है, और वो बताते हैं कि देखें हमारा ये बेटा, ये इसने दूध नहीं पिया है, हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, और ड्रेसिंग भी अच्छी होती है। हम समझते हैं कि भाई इनको तो दे दो, ये सच्चे लगते हैं। जी, मुआशरे में असल में गदागरी की बहुत सारी सूरतें आ गई हैं, बहुत सारी शक्लें हैं जिनमें ये भी हैं, और इसी तरह यानी असल में बहुत सारे बहाने इन लोगों को आ गए हैं और ये इन्होंने सीख लिए हैं कि जिसके मुताबिक कोई बज़ाहिर माजूर बनकर आ जाता है। बाज़ ऐसे हैं कि जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि वो माजूर नहीं है, माजूरी का ड्रामा हो रहा है। हाथ ऐसे निकालते हैं तो पता चलता है ये तो मुस्तंडा है, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है,